السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تمام مسلمانوں کے لیے۔ پاکستان میں سیاست کا ایک نیا موڑ ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے حالات بہت تنگ ہیں۔ لوگ متبادل راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کامیابی کا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی صرف اللہ کے راستے پر ہے۔ کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یار ان ملاؤں کا ساتھ کیوں دیں، یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ میں نے کہا نہیں، جس بابے کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ اور ہم یقین تو کرتے ہیں نا، شادی پر بھی کرتے ہیں، بچے کی پڑھائی جب قرآن پاک پڑھوانا ہو تب بھی کرتے ہیں، جب ملا کے پیچھے نماز پڑھنی ہو تب بھی یقین کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی مر جائے تو اسے دفنانے کے لیے بھی یقین کرتے ہیں، کیونکہ اگر یقین نہ ہو تو نہ تو نماز ہوگی، نہ نکاح ہوگا، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دین تخت پر آنے کی بات کرے کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے تو ہمارے دماغ میں سوالات آتے ہیں، یار یہ ملا دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ پھر اپنے بچوں کو روکا جاتا ہے، نہ 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 آپ آگے مت جانا، ملا مروا دیں گے۔ آج میں ان تمام لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین ملا کا یا حضور علیہ السلام کا ہے؟ یہ محرم الحرام چل رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی آل کی قربانی دی ہے اس محرم کے اندر۔ جس مولا امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے آقا علیہ السلام، وہ پورے کے پورے خاندان کی آقا علیہ السلام کی قربانی ہو گئی، ان چہیتوں کی قربانی ہو گئی، ان پیاروں کی قربانی ہو گئی، صرف اس دین کی خاطر۔ میرے آقا و مولا کی آل نے پانی نہیں پیا اس دین کی خاطر، اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آگے نہ جاؤ، یہ دین کے ٹھیکیدار آپ کو غلط راستوں پہ لے جائیں گے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، میرے دین کے وارث علماء ہیں۔ میں اس دور میں بستا ہوں جہاں پر علماء کی تذلیل اور تضییق سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جہاں پر علماء کا مذاق بنایا جاتا ہے، جہاں پر علماء کے میمز بنا کر تماشا کیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ قبر میں رسول اللہ نے ملنا ہے تو کیا جواب دو گے؟ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میرے بچے چھوٹے تھے میں اس لیے نہیں نکلا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے بچوں کو پیش کر دیا، ننھے اصغر کو پیش کر دیا کہ اس دین کے لیے میرے نواسوں کے بچوں نے قربانی دی ہے، میری آل نے قربانی دی ہے، تو کیا جواب دو گے؟ اور اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے میں اس لیے نہیں جا سکا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو پیش کر دیا، تو کیا جواب دو گے کہ میرے چچا کا تو کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا، تو کیا اس دین کے لیے پھر سے میری آل کو آنا پڑے گا؟ یہ کیسے ماں باپ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ میرے نبی پہ قربان، اور جب دین کے لیے کچھ کرنا پڑے تو یہ کہہ کے ڈھارس بنا لی جائے کہ نہیں نہیں یہ ملا آپ کو غلط راستوں پہ لے جائیں گے۔ میں جس بابے کی بات کر رہا ہوں وہ پیروں سے معذور تھے، لیکن یقین مانیے خدا کی قسم میں خود کو معذور سمجھتا ہوں۔ دین کے لیے جو خادم حسین رضوی نے قربانی دی، مجھے بتاؤ نا کہ کر گئے نا پیروں فقیروں کو سب کو بے نقاب، کہ پیر نہ ہوتے میں بھی بتا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات کہ میرا رب فرماتا کہ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے، مومن کی کوئی لمٹ نہیں دی گئی۔ میرے بابا نے نہ جانے کتنے ایسے مرد مجاہد بنا دیے جو سینوں پہ گولیاں کھا گئے، شہید ہو گئے، اور آج بھی ایسے رضوی پیدا ہیں جو اس دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر پل تیار ہے۔ میرے بابا نے بڑی سختیاں سہی اس دین کے لیے، میرے بابا کو بڑا تکلیف پہنچایا گیا اس دین کے لیے۔ آج اسی جماعت کو جب آگے لے جانے کی بات کی جائے، ان کے نیریٹو کو آگے لے جانے کی بات کی جائے تو ماں باپ سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں جی کیوں؟ تو میں بتاتا ہوں یوں کہ میرے بابے نے معذوری کی حالت میں فیض آباد میں 12,000 شیل کھائے، اسی بابا رضوی نے جیلوں کی صحبتیں سہی، اسی بابا رضوی نے اپنے بچوں کو مارے کھلوائے اس دین کے لیے، اسی بابا رضوی نے اپنے دونوں بچوں کو میدان جنگ میں لے جا کے چھوڑ دیا کہ اے اللہ مجھے 2 اولادیں تو نے دی، میں نے تیرے نام پر تیرے حبیب کے دین کے لیے قربان کر دی۔ تو آپ کو یوں اپنے بچوں کو بھیجنا پڑے گا کہ جاؤ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کا کام کرو، تو کل بروز محشر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب قبر میں رسول اللہ ملیں گے تو کیا جواب دو گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ مولانا اپنی بات پر نہیں ہوں گے، یہ فراڈ کر رہے ہیں،
تو یاد رکھنا سب سے پہلے پکڑ ان مولانوں کی، اگر یہ جھوٹ بولیں گے کیونکہ یہ حضور کے دین کا نام لے کر آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ آج بھی جب بلوچستان میں فلڈ آیا تو کون نکلے؟ تحریک لبیک کے لوگ نکلے، ان کی مدد کو لوگ نکلے۔ میرے بابا کا مقصد عام نہ سمجھنا، جب وہ دنیا سے گئے تو انہوں نے اس بات کو امام احمد بن حنبل کی اس روایت کو زندہ کر دیا کہ ہمارے مرنے پر ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ جو لوگ انہیں غلط کہتے تھے اس دن ان کی بھی زبانیں بند ہو گئیں۔ میں تمام ان پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سے دوری نہ کرواؤ، یہ کہہ کر کہ یہ مولانا دین کے ٹھیکیدار نہیں، یہ دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ ہمارے آقا و مولا کی عزت پر جب بات آئی تو یہی جماعت باہر نکلی جنہوں نے حضور کی عزت پہ پیرا دیا۔ یہی وہ جماعت تھی جب گیرٹ ولڈر نے گستاخی کی تو یہی جماعت باہر نکلی، جب فرحان سے گستاخی ہوئی تو یہی جماعت باہر نکلی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اور میری ترجمانی کرنے کے لیے تحریک لبیک سامنے آئی۔ تو آپ بھی سوال کرتے ہو کہ ان کے ساتھ کیوں ملے؟ ان کے ساتھ کیوں ملو؟ کیونکہ نبی کی ترجمانی انہوں نے کی، امت کو ریپریزنٹ انہوں نے کیا، اس لیے تحریک لبیک کا ساتھ دو۔ اگر میری بات سے متفق ہوتے تو اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کا ساتھ کیوں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔